اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے نیک انسان وہ ہے کہ جو خود قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے رسول اسلام سے، اور ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کے اخلاقی خطبے سے متعلق آج کی ہماری دوسری گفتگو ہے، دوسری بحث ہے کہ جس میں رسول اسلام نے کچھ اعمال کے ثواب کو بیان کیا ہے اور کچھ اعمال کے عذاب و عقاب کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے آج کا جو موضوع بحث ہے وہ ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں خود اسی خطبہ اخلاقی میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں من تعلم القرآن ولم يعمل به کان فی الدرجۃ مع الیہود والنصارى۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھنا تو سیکھے، قرآن مجید کی تعلیم تو حاصل کرے، لیکن قرآن مجید پر عمل نہ کرے تو اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ ایسا انسان اس درجے میں ہوگا کہ جس درجے میں یہود اور نصارہ ہوں گے، یہودی ہوں گے، اسی درجے میں قرآن پر عمل نہ کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا، توریت پر عمل نہیں کیا، انجیل پر عمل نہیں کیا، اسی لیے قرآن پر عمل نہ کرنے والا بھی انہی کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور انہی کے درجے میں ہوگا۔ اور پھر رسول اسلام اسی خطبہ اخلاقی میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن ولم يعمل به حشرہ اللہ یوم القیامت اعمی۔ جو انسان قرآن مجید کو پڑھے تو صحیح، قرآن مجید کی تلاوت تو کرے، لیکن قرآن مجید کے فرامین پر عمل نہ کرے تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن اندھا اور اعمی محشور ہوگا، نابینا محشور کیا جائے گا۔ اسی لیے خود قرآن مجید بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو قیامت کے دن اندھا محشور کرے گا، اعمی محشور کرے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم کچھ لوگوں کو، کچھ انسانوں کو اندھا اور اعمی محشور کریں گے۔ یہ لوگ جب اندھے محشور ہو کے وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ سوال کریں گے ربی لما حشرتنی اعمی، پروردگار تو نے ہمیں اندھا کیوں محشور کیا، کیوں ہمیں اعمی اور نابینا محشور کیا؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ پروردگار انہیں جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، کہ ہم نے تمہاری طرف اپنی آیات کو بھیجا، اپنی نشانیوں کو بھیجا، نازل کیا، لیکن تم نے ان کو فراموش کر دیا، تم نے ان پر عمل نہیں کیا، تم نے ان سے بے توجہی کی۔ عزیزان گرامی ناظرین، میں یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے محترم ناظرین میں سے، سامعین میں سے کوئی یہ کہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنا، اس عمل نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ عمل نہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ مثلا آپ یہی قرآن مجید اور سورہ الحمد، جس کو آپ روزانہ کم از کم 10-12 آیات کی تلاوت تو فرماتے ہی ہیں نماز میں، مثلا سورہ الحمد اور دوسرا سورہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ مثلا سورہ الحمد پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، قائم رکھ، دائم رکھ، لیکن چلتے ہیں خود شیطان کے راستے پر، اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو گمراہی کا راستہ ہے، لیکن خود چلتے ہیں گمراہی کے راستے پر، دعا بھی خود کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ یہی ہے قرآن مجید پر عمل نہ کرنا۔ مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب خصال میں لکھتے ہیں کہ روز قیامت آتش جہنم، دوزخ کی آگ
تین طرح کے لوگوں سے گفتگو کرے گی، بات چیت کرے گی، کلام کرے گی۔ کیا کلام کرے گی، کس سے کرے گی؟ وہ سماعت فرماتے تین طریقے کے لوگ، امیرن وقارین وذا ثروت۔ ان سب سے پہلا حاکم انسان کے جس کے حوالے حکومت کی گئی ہو، اس سے آتش جہنم سوال کرے گی اور کلام کرے گی۔ دوسرا قاری قرآن، اور تیسرا مالدار انسان۔ کیا کلام کرے گی، کیا بات کرے گی، اور ان تینوں شخصوں سے، اشخاص سے کیا کہے گی؟ جب بات پہلے شخص کی آتی ہے، امیرن یعنی حاکم کی، تو پھر ایسے شخص کو آتش جہنم کہے گی کہ اللہ نے تمہیں قدرت دی تھی، اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی، اللہ نے تمہیں اختیار و اقتدار دیا تھا، لیکن تم نے اپنی حکومت میں عدالت سے کام کیوں نہیں لیا؟ دوسرے ہے قاری قرآن سے قیامت کی جہنم کی آگ کہے گی کہ تم دنیا میں لوگوں کے لیے زینت کا باعث تھے، بڑی اچھی آواز میں تلاوت کرتے تھے، لوگ تمہیں شوق و ذوق کے ساتھ سنا کرتے تھے، تم لوگوں کو اپنی طرف لبھاتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے تھے تاکہ وہ تمہاری آواز کو سن کے خوشی محسوس کریں، لیکن خود تم نے قرآن کی آیات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تیسرے ذا ثروتن، مالدار انسان سے کہ جس کو اللہ نے اس دنیا میں دولت مند بنایا ہے، مالدار بنایا ہے اور صاحب ثروت بنایا ہے، آتش جہنم اس سے کلام کرے گی کہ جب اللہ نے تمہیں دولت دی تھی دنیا میں رہنے کے باوجود، تو پھر تم نے اپنی اس دولت میں غربا، فقراء اور مساکین کو شریک کیوں نہیں کیا اور کیوں غریبوں کا خیال نہیں رکھا؟ عزیزوں، قرآن مجید کے فضائل بے شمار ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جیسے قرآن مجید کے مختصر فائدہ اور قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے جسم کی کچھ بیماریاں دور ہوتی ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر سے کچھ روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور ایسی روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ انہی چار چیزوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے اور چار چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جن کا جو ختم ہو جاتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ وہ کون کون سی ہے؟ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالَةُ۔ سب سے پہلی چیز جو روحانی بیماری ہے وہ کفر کی بیماری ہے، دوسری نفاق کی بیماری ہے، اور تیسری غی کی بیماری ہے، اور چوتھی ضلالت و گمراہی کی بیماری ہے۔ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ کفر کو ختم کر کے انسان کے اندر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، نفاق کو ختم کر کے انسان کے اندر صداقت کو لاتا ہے، اور غی کو دور کر کے انسان کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، اور ضلالت کو دور کر کے قرآن مجید انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ عزیزوں، سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ دن رات تلاوت کرے لیکن اس پر قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری زندگی پر قرآن مجید کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن امام سجاد علیہ السلام، چوتھے امام، جب نماز کے لیے مصلی عبادت پر آتے تھے اور جیسے ہی سورہ الحمد کی تلاوت فرماتے فرماتے اس آیت پر پہنچتے تھے مالک یوم الدین، تو ملتا ہے کہ بے ساختہ امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ ہم چاہے دن رات تلاوت کریں، چاہے دن رات کہیں مالک یوم الدین، ہماری آنکھ سے کبھی ایک قطرہ اشک جاری نہیں ہوتا، لیکن امام کی آنکھوں سے مسلسل اشکوں کے قطرے جاری رہتے تھے؟ ناظرین، خود قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ انسان کے دل پر اور انسان کی فکر پر قرآن مجید کی تلاوت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ خود قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ۔ قرآن مجید اسی کے لیے فائدہ مند ہے اور اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ جس کے پاس قلب سلیم ہو، جس کے پاس صحیح و سالم قلب ہو، جس کے دل میں خضوع و خشوع پایا جائے، خوف الہی پایا جائے، تقوی الہی پایا جائے۔ لیکن اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے قرآن مجید کہ جس کے دل میں حسد کی بیماری پائی جائے، بغض کی بیماری پائی جائے، کینے کی بیماری پائی جائے اور تکبر کی بیماری پائی جائے۔ میں یہاں پر آخر کلام میں صرف ایک داستان نقل کرتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیابان میں سفر پہ نکلے ہوئے تھے، کچھ دور چلے
تو ہمیں بھوک و پیاس کا احساس ہوا. جنگل، بیابان، صحرا، دور دور تک کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک خیمہ نظر آیا. ہم نے کہا چلے وہیں جا کے کچھ دیکھا جائے. خیمے کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، دیکھا کہ ضعیفہ خیمے سے باہر آئی، خیمے سے برآمد ہوئی، سلام کیا. ضعیفہ نے جواب سلام دیا. پوچھا تم کون ہو؟ کہا مسافر ہیں، بھوک و پیاس کا احساس ہے، کیا کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس مختصر سا کھانا ہے، میں حاضر کرتی ہوں. باتوں باتوں میں ان جوانوں نے پوچھا ضعیفہ یہ بتاؤ تم اکیلی یہاں پر رہتی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ توجہ فرمائیے ناظرین، کیسے قرآن مجید ایک انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے. جوانوں نے پوچھا کہ یہاں پر اکیلی رہتی ہو یا کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا کہ نہیں، میں اکیلی تو نہیں رہتی ہوں، لیکن میرے ساتھ یہاں پر میرا بیٹا رہتا ہے، وہ کسی کام سے مسافرت پہ گیا ہوا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں بس آنے ہی والا ہوگا. ادھر ضعیفہ بیٹے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی. اچانک دیکھا ایک شتر سوار نمودار ہوا، شتر سوار دکھائی دیا، اور آنے کے بعد اس نے خیمے کے دروازے پر آواز دی. ضعیفہ دوڑتی ہوئی آئی، شاید بیٹا آ گیا ہو، مگر دیکھا ایک شتر سوار ہے. شتر سوار نے کہا ضعیفہ میں تمہیں یہاں پر تسلیت دینے کے لیے آیا ہوں، تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے؟ کہ بات اتنی سی ہے کہ تیرا بیٹا جو سفر پہ گیا ہوا تھا، وہ سفر کے درمیان ایک کنویں میں گرا اور گر کے مر گیا. ماں ہے، ظاہر سی بات ہے گریا تو بنتا ہے، مصیبت کا ماحول ہے. تو اس ضعیفہ نے گریا تو کیا، اور گریا جیسے ہی گریے کی آواز سنی تو دونوں مسافر جو اس کے یہاں مہمان تھے دونوں شرمندہ ہوئے اور نادم ہو کر ضعیفہ سے کہنے لگے ضعیفہ ہمیں معاف کیجئے گا، ہم ایسے وقت میں تمہارے مہمان ہوئے کہ جب تم خود پریشان ہو، مصیبت کے عالم میں ہو، غم کے عالم میں ہو، لہٰذا ہمیں معاف کیجئے گا. ضعیفہ نے کہا نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، لہٰذا بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے یا نہیں؟ ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. ضعیفہ نے کہا ٹھیک ہے، تم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو. ان میں سے ایک جوان نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہی آیات جو مصیبت کے اور غم کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ عورت اور یہ ماں اور یہ ضعیفہ تو گریہ کرتی رہی، اس کے بعد گریہ کرنے کے بعد اٹھی اپنی جگہ سے، اور اٹھنے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھایا اور فرمایا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ان آیات میں مصیبت زدگان کے لیے بشارت و خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے، صابرین کے لیے بشارت اور خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے. پروردگار خدایا اس مصیبت پر میں صبر کرتی ہوں، اپنا وعدہ میں پورا کرتی ہوں، تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما. یہ ہے قلب خاشع. اور جب دل نرم ہوتا ہے اور دل میں کسی طریقے کی کوئی گندگی اور کوئی کثافت نہیں ہوتی، جس دل میں خشوع پایا جاتا ہے، جس دل میں خضوع پایا جاتا ہے، جو دل حسد و کینہ اور بغض و تکبر سے پاک ہوتا ہے، اسی پر قرآن مجید اثر انداز ہوتا ہے. ہم سب کو دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.